اٹس کوائٹ امپاسبل. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا قرآن پاک میں کہ لیس کمثلہ شیء، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. مجھے ایسے لگا کہ میری جیسے سانس کھٹ جائے گی. کہ الجواد وہ ہے جو جب سے انسانیت بنی، جب سے اللہ نے اس دنیا کو بنا کر پیش کیا، ان سب چیزوں کو تب سے دیکھیے اور آپ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں دیکھ سکتے. الجواد وہ ہستی ہے کہ جو کائنات کو سرو کر رہا ہے، دے رہا ہے اور دے رہا ہے، اور دینے والے بنو. نہ ختم ہوئے نہ ختم ہوں گے. آپ کی میرے اس چھوٹے سے دماغ میں اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی فیاضی اور اس کا جود و کرم سما ہی نہیں سکتا. ہم اس لفظ کے اندر جو ایک ساؤنڈ ہے نا جواد، اس ٹون کو ہی نہیں سمجھتے. فعال کا وزن ہے، اور جتنا زیادہ آپ اس نام کے بارے میں سوچتے جائیں گے، آپ کو اپنا آپ چھوٹا اور کائنات بڑی دکھے گی. تو الجواد پھر کون ہے؟ اگر آپ اس کے لغوی معنی کو دیکھنا چاہیں لغت میں، تو جیم واو دال. جود و سخا کا نام آپ نے اردو میں بھی سنا ہوگا نا، اسی سے یہ لفظ ہے. ایک ہی لفظ ہے، آپ کہہ لیجئے سب سے زیادہ نوازنے والا، سب سے زیادہ عطا کرنے والا. وہ ہستی جس کی جود و سخا، جس کے سارے معاملات جو اتنے حسین، اتنے خوبصورت کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اور اس کا اصطلاحی معنی لے لیجئے نہایت سخی. نہایت سخی، بس اپنے بندوں کو بہت زیادہ نوازنے والا، تمام مخلوقات پر اپنا فضل فرمانے والا. اور آپ اس نام کے اندر ڈوب جائیں گے نا، تو بس آپ یہ کہہ لیں کہ سب کچھ بے حساب انفینٹ ٹائم تک دینے والا. یعنی کوئی ایک پیمانہ نہیں. آپ دیکھتے نا ایک پیمانہ ہوتا ہے، ایک وزن ہوتا ہے، ایک اہمیت ہوتی ہے. ترازو کو لے لیجئے، اس میں ایک باٹ رکھا ہے. 5 کلو کی چیز آپ اس ترازو میں تول سکتے ہیں، لیکن اس باٹ سے بڑی چیز تو اس میں نہیں رکھ سکتے نا. مثلا اگر آپ فوم رکھیں، روئی رکھیں، تو ایک چھوٹے سے ترازو کے اندر 5 کلو آئے گی نہیں. چلیے آپ اس کو سمجھیے لگیج سے. آپ جب جہاز میں جانے کے لیے اپنا سامان پیک کرتے ہیں تو لمٹ ہوتی ہے نا. آپ 20 kg لے کے جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ 20 kg روئی لے کر جانا چاہیں تو وہ آپ کے اس ڈائمینشنل سائز میں پوری نہ آئے شاید جو انہوں نے الاؤ کیا. ہینڈ کیری آن 7 kg، اور ایک ڈائمینشن ہے. انہوں نے ایئرپورٹ پہ جہاز میں جانے سے پہلے کی جگہوں پہ کچھ کیسز رکھے ہوتے ہیں کہ آپ اس میں اپنا بیگ ڈال کر دیکھ لیں. وہ بریف کیس ہے، وہ کیری آن ہے، وہ جو بھی ہے، پرس ہے، بیگ ہے، اس کے اندر پورا آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں. اب دونوں میں سے کسی ایک چیز کو میٹ کر کے دوسری چیز سے آپ محروم رہ جاتے ہیں. الجواد وہ ہستی ویٹ لیس، یعنی کوئی لمٹ نہیں ہے اس کے ویٹ کی. جتنا مرضی بڑا سامان لے آؤ. اور جہاز میں تو ہم چند گھنٹے کے لیے رکھتے ہیں. اللہ نے کوئی لمٹ نہیں رکھی، نہ وقت کی قید، نہ کمیت، نہ حیت، نہ ڈینسٹی، نہ وزن. اتنا دینے والا، اور صرف ایک انسان کو نہیں، سارے انسانوں کو. امیجن کیجئے جو اس وقت موجود ہے دنیا میں، صرف وہ نہ آدم سے لے کے آخری انسان تک. اچھا کیا صرف انسانوں کو؟ اور انسانوں کی پھر قسمیں دیکھیے، گورے، کالے، مسلم، فاجر، کافر، ABCD، اولین والآخرین، متقین سے فاجرین، مومنین سے کافرین، فاسقین، منافقین، تہجد گزار، سارے حفاظ، انسان، پھر مین، وومن، کڈز، بیبیز، ٹین ایجرز، ہاں،
پھر ارذل عمر، کتنی کیٹیگری تو صرف انسان کی بن گئی، اردو بولنے والے، انگلش بولنے والے، پشتو بولنے والے، فرینچ بولنے والے، سوچئے. پھر انسانوں سے اوپر چلیے، جنات، کتنے جنات ہمیں نہیں پتہ، ہم تو ایک نہ دیکھ سکے. پھر چڑیاں، طوطے، سب کو نوازنے والا، عطا کرنے والا، تمام مخلوقات. جیسے وہ رب العالمین ہے نا، اسی طرح وہ رزاق العالمین بھی ہے، وہ جواد العالمین بھی ہے. پھر جاندار نہیں، بے جان چیزیں، پھول، پھل. چلے آپ کہتے ہیں یہ تو جاندار ہی ہیں، تبھی تو رنگ بدل جاتا ہے ان کا، کچھ نہ کچھ معاملہ بدل جاتا ہے. پتھر کتنے ہیں، بجری کتنی ہے، بس اس سے آگے ہم نہیں سوچ سکتے. وہ کہتے ہیں نا کہ تو دل میں تو سماتا ہے، نگاہوں میں نہیں سماتا، یا نگاہوں میں نہیں سماتا تو دل میں بھی نہیں سماتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام ترمذی میں 2799 روایت میں ملتا ہے. آپ نے فرمایا ان اللہ جواد یحب الجود، بے شک اللہ تعالیٰ سخی ہے اور سخاوت کرنے کو پسند کرتا ہے. یعنی خود جو کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی یہی پسند کرتا ہے. صرف خود سخاوت نہیں کرتا، دوسروں کے ساتھ بھی سخاوت کا معاملہ کرتا ہے. اور الجواد، جس کو جو چاہے اور جتنا چاہے عطا کرے. سوری. پھر بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی. جس کو جو چاہے جتنا چاہے، یعنی جو، جتنا، جب، جہاں سے، جتنے آپ کے کوشچننگ مارکس ہیں نا ورڈز کے، اردو کے، انگلش کے، وین، ویئر، ہوم، سب کچھ اس میں ڈال دیجیے. اس کے باوجود بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہ ہو، سب کو عطا کر دے اور کمی نہ ہو. ہمارا دامن کتنا چھوٹا ہے. مجھے تو اس نام کو پڑھاتے ہوئے ایسے لگ رہا ہے کہ تنگی داماں کا شکار ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ دعا اتنی مانگی بہار کی کہ اتنے گل کھلے کہ جگہ نہ ملی میرے آشیانے کو. کہیں باغ ہی چھوٹا پڑ گیا، پھول آ گیا، میری جگہ ہی نہیں رہی، بھاگو ادھر سے نکلو. انسان کے ساتھ دنیا میں یہ ہوتا ہے، اس کی دنیا بڑھتی ہی جاتی ہے، بڑھتی ہی جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی دنیا چھوٹی ہوتی جاتی ہے. کھانے کو دل نہیں، اب پہننے کو دل نہیں، اب چلا نہیں جا رہا، اب کون کپڑے بدلے، چھوڑو اب کہاں سے جوتا نکالے، ارے چھوڑو ایسے ہی ٹھیک ہے. چیزیں بڑی ہوتی ہیں، اب یوز ہی نہیں کرتے. آپ نے بڑوں کو ذرا دیکھا کریں، نہیں میں اس میں ہی ٹھیک ہوں، مجھے سردی لگتی ہے، میں نے نہیں پہننے فینسی کپڑے. اور دنیا سے اس طرح بندے کا پتا کٹتا 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 جاتا ہے. دنیا میں جب انسان کو اپنی اوقات سمجھ آتی ہے، یقین کریں بھی ہمیں اپنی اوقات نہیں پتہ، اس لیے آنکھیں دکھاتے ہیں. یہ جو ہم 4 ٹکرے مار کے سجدے کر کے نمازیں پڑھ کے اٹھ کے آ جاتے ہیں، یہ کہ نماز ہے؟ ہمارے منہ پہ مارنے والی ہماری نمازیں اللہ ماشاء اللہ. الجواد کے خزانوں کو دیکھیے اور دیکھیے کیا بل دے کے آتے ہیں. آپ ہوٹل میں گئے، 10 لوگ آپ کے ساتھ گئے، آپ کہتے ہیں سارا کچھ ہی لے آؤ، یہ ڈش سب کے لیے ایک ایک. اینڈ پہ بل جو آئے گا کمر ٹوٹے گی نا. ایک تو آپ کھا نہیں سکیں گے، دوسری بات ہے پے نہیں کر سکیں گے، تیسری بات ہے آپ کے ٹیبل پہ جگہ ہی نہیں ہے. آل یو کین ایٹ میں چلے جاتے ہیں، چلیے جو پڑا کھا لو اور سارا میرے ہی لیے ہے، اور ڈال لیں گے تو رکھیں گے، نکال لیں گے تو کھائیں گے کیا، تو رکھیں کیا. دل میں آئے گی نہیں، باتیں پوری نہیں ہوگی. آپ ان سب چیزوں کو لائیے. ہمارے پیٹ کی بھی جگہ چھوٹی، کھا لیا تو پھر ہضم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے، نچھاور کرتا ہے، چھم چھم چھم. پھر جب سے زمین و آسمان اور یہ کائنات بنی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے خرچ کر رہے ہیں، اور پھر بھی ان میں کوئی کمی نہیں آئی. جی یہ بات حدیث سے سنیے،
صحیح مسلم کی روایت ہے 6572، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے سنا، اللہ تعالیٰ نے یعنی پروردگار حقیقی نے فرمایا، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے آدمی اور جنات سب ایک میدان میں کھڑے ہوں، پھر مجھ سے مانگنا شروع کریں اور میں ہر ایک کو جو مانگے سو دوں، تب بھی میرے پاس جو کچھ ہے وہ کم نہ ہوگا، مگر اتنا جیسے دریا میں سوئی ڈبول کر نکال لو تو دریا کا جتنا پانی کم ہو جاتا ہے، اتنا بھی میرا خزانہ کم نہ ہوگا، اس لیے کہ دریا کتنا ہی بڑا ہو آخر محدود ہے اور میرا خزانہ بے انتہا ہے، پر یہ صرف ایک مثال ہے۔ آپ کے ملک میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں سمندر تو ہوگا نا، کبھی بھی گئے تو اس ایکٹیویٹی کو کیجیے گا۔ آپ اس دریا یا سمندر میں اپنی انگلی ڈپ کریں اور پھر نکال لیں، آپ کی انگلی پہ تو ایک گیلا پن ہوگا، شاید ایک ڈراپ یا میں بھی 1.5 ڈراپ گر بھی جائے جب نیچے کریں، کیا اس دریا، اور دریا تو چھوڑ دیجئے، ایک سوئمنگ پول کے کنارے کھڑے ہو کے بھی یہ کام کر لیجئے، اس سوئمنگ پول کو فرق پڑتا، اس نہر کو فرق پڑے گا، اس دریا کو فرق پڑے گا، اور اس سمندر کو فرق پڑے گا، اور 7 سمندر، اور پھر آپ نہیں، سارے انسان، سارے جنات ایک لائن پہ کھڑے ہو جائیں اور سارے مانگے، اور جو مانگے اللہ ان کو دے دے۔ بھلا بندے کو کہا جائے کہ مانگو، اور جو مانگو تو وہ کسر چھوڑے گا، کوئی کمی پوری کرے گا؟ اور اگلے پچھلے آدم سے لے کے قیامت تک کے سب انسان اور جنات، اور اللہ سب کو پھر دے بھی دے، دے بھی دے، دے بھی دے، تو اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں۔ اگر اس کو ہم دن رات دیکھتے ہیں، آج کل چونکہ دوبارہ پتے بھی آ رہے ہیں، اور پھل والے جو درخت ہوتے ہیں نا، میں نے اس سال یہ چیز آبزرو کی ہے، پہلے شاید نہیں کبھی خیال کیا، شاید کبھی ادھر کئی سال سے ادھر تھی نہیں، یہ دن تو بہت ہی کم ادھر ہمارے گزرے جو گزر رہے ہیں اس وقت بھی۔ اور ناروے میں فاسٹ فارورڈ کے ساتھ چینجز آتی، پوری دنیا میں چیزیں ہوتی ہیں لیکن ادھر فاسٹ اینڈ فارورڈ کا بٹن دبتا ہے، اسی لیے شاید توجہ مبذول ہوتی ہے۔ ہمارے گھر کے باہر پلم ٹری ہے، اسی طرح ہمارے نیبرز میں پیئر ہے، پھر اسی طرح کل ایک جگہ سے میں گزری تو مجھے بتایا گیا کہ یہ چیریز کے درخت ہے، پتے نہیں ہیں، پھول لگے ہوئے ہیں۔ جو ہی موسم سرما کا آغاز ہوتا ہے، سردی گئی، برف میلٹ ہوئی نا، جیسے یہی دن ہے، بارش برسنے کی دیر ہے، باقی درختوں پہ ہریالی پتوں کی صورت ہوتی ہے، لیکن جو پھلوں والے درخت ہیں نا، اس پہ پھول آتے ہیں پہلے۔ فطرت کا نظام تو دیکھیے ذرا، ابھی پتے نہیں ہیں، پھول اس لیے آگے کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کیسے لگتے ہیں، جیسے ویلکم، بہار کو ویلکم کیا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر وہ پتے جب پھول لے نا، وہ ڈوڈیاں بن کے پھول کھلتے، پورے درخت اس وقت وائٹ ہیں۔ پچھلے سالوں میں سوچی تھی سب سے پہلے سفید پھول لگتے ہیں، اس سال میں نے دیکھا کہ یہ پھول پھلوں والے درختوں پہ لگ رہے ہیں۔ پھر ہوا چلتی ہے، اور جب ہوائیں چلتی ہیں تو ایک تو وہ پھول جو کھلے نا، ان کے چاروں طرف کی وہ پنکھڑیاں جو ہے موتیے کوئی دن ملے، وہ گرتی ہیں زمین پہ، اور ان کا گرنا ہی پھل کے آنے کا بیس بنتا ہے، کیونکہ وہ گریں گی، وہ زمین پہ گرتی ہے تو وہ جو اندر ایک ڈوڈی سی تھی نا، وہ پھولنی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر پتیاں نہ گرتی تو شاید وہ پھولتی نہ، اور جب وہ پھولتی ہے، وہ گرتی ہیں، پھر وہ ڈوڈی بڑی ہو کے پھر وہ بالآخر پھل میں بنتی ہے۔ اور اب میں نے دیکھا ہے کہ پتے درختوں سے پھول گر گئے آلموسٹ، یہ 2 ویک کے اندر دیکھیں اگ کے لگ کے گر بھی گئے ہیں۔ میں نے کہا اللہ اتنی چھوٹی عمر دی ان کو، ایسے آنگن سفید لگتا ہے بالکل جیسے کسی نے واقعی لے کے پھول پھینکے آپ کے رستوں میں۔ اور جب آپ علم کے لیے نکلیں اور یہ منظر دیکھیں تو پھر الجوات کے اس منظر کو دیکھ کر کون نہ اللہ سے پیار کیے بغیر رہے۔
مجبور ہو جاتا ہے بندہ اللہ سے پیار کرنے پہ. اچھا اب وہ نکل گئے نا، وائٹ ڈنڈیاں نکل گئی، تو اب اندر وہ ڈوڈے تو چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے ہیں نا ابھی، تو اب پتے نکلنے شروع ہو گئے ہیں. یعنی 2 ویک کیا 10 دن پہلے، عید سے پہلے براؤن سوکھی ٹہنیاں، سوکھی بالکل، نتھنگ ایلس ادر دین جسٹ لائک برانچز. پورا سیزن ہم نے یہ منظر دیکھا، کبھی برف پڑتی تھی تو وائٹ ہو جاتے تھے، برف اتر گئی تو براؤن ڈنٹھل، ایسے لگتا تھا اتار کے پھینک دو، انہوں نے اب کون سا کبھی ہرا ہونا ہے. پھر سمجھا نہیں پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. درخت کے ساتھ لگے رہنے والوں کو کبھی نہ کبھی اللہ پھل دے ہی دیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا جھولی میں ڈال ہی دیتا اللہ بھیک، جو کھڑا تو رہے اللہ کے دامن کو تھام کے. اور پھر اب ہلکے ہلکے پتے آ گئے اور وہ بیچ میں ڈنٹل، اب گرین ہو گئے ہیں درخت. اور دیکھیے گا پتہ بھی نہیں چلنا، اسے 1 مہینے کے اندر سرخ رنگ کے پلمس لگ جائیں گے. الجوات، پھل بھی بے شمار، بور بھی بے شمار. اور پھر نیچے دیکھیں نا، اگر آج کل فلور پہ بارشیں بھی ساتھ ساتھ چلی، دن میں 2-3 دفعہ بارش ہو جاتی ہے، اور پھر کچھ گھنٹے دھوپ سورج بھی نکل آتا ہے اور خشک بھی رہتی ہے. پیلے رنگ کی چھوٹا ٹیولپ ٹائپ، ایک ٹیولپ تو بڑا پھول ہوتا ہے نا، آپ نے جس نے دیکھا نیدرلینڈ میں تو بہت ہی ٹیولپ ہے، ترکی میں بہت ہے. آپ ٹیولپ کے پھول کو اتنا چھوٹا کر دے جیسے بیبی، اس طرح کی زرد رنگ کی عجیب سی چیز زمین پہ بکھری ہوئی ہے. یہ کیا ہے؟ الجوات. ان کو اتنا پیار، میرے ساتھ جو کل ساتھی تھی، میں نے کہا کہ اللہ کو پرواہ ہی نہیں ہے، تم نے دیکھا نہیں دیکھا بس ختم. میں نے کہا دیکھیے ہر چیز اب نہیں بچا سکتے، وہ زمین میں بھی جا کر اصل میں کھادی بنیں گے. تو کیا بات کروں آپ سے. الجواد وج اپنے خزانے 2 ہاتھ سے آپ کے میرے اوپر لوٹا رہا ہے. اور جب یہ آیت یہ حدیث پڑھتے ہیں نا کہ جو مانگے اس کو میں دے دوں، پھر کمی نہ ہو، تو دل کھل جاتا ہے. یہ جو ہمارے دل گھٹے ہوتے ہیں نا، ہائے کب تک، میں ہی کیوں، روز، اب پھر میں، میری باری نہ. الجواد کو دیکھے سب کچھ وہ ایک ہی کر رہا ہے. اس نے کبھی نہیں کہا بیٹھو جاؤ لے لو کسی بابے سے، جاؤ کسی بت سے لے لو، جاؤ کسی بزرگ سے لے لو، میں نہیں دے سکتا اس وقت میں بزی ہوں. کتنا بھی صحیح بندہ کیوں نہ ہو، کتنا بھی جنرس، آپ کے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، فیملیز میں، خاندانوں میں آپ کو دکھیں گے، لیکن کبھی تو ضرور ہی چڑھ جاتے ہوں گے. کہیں نا اکیلے میں ضرور اوفینڈ کرتے ہوں گے. اب کب تک دیں ان کو، پھر دیں، اب نہیں ہے ہمارے پاس، کسی اور کو بھی دینا ہے. ایون کسی ایک جگہ آپ دے رہے ہیں اور کوئی دوسری جگہ پہ آپ سے ایکسپیکٹ کرے تو لوگ کہتے ہیں نہیں آپ کو نہیں پتا، ہم نے بھی بڑے لوگوں کو دینا ہوتا ہے نا، ہمارے بھی بڑے مہینے لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ الجواد کس چیز کی سخاوت کر رہا ہے، اور آپ نے میں نے کس چیز کی سخاوت کرنی ہے. دونوں ساتھ سے چلیں گے. یعنی یہ وہ نام ہے جس میں عمل بہت ہے، تو بجائے اس کے کہ الگ الگ کریں، سیکھا کیا، ساتھ ہی ساتھ سیکھ ہی رہے ہیں. ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ مالک ہمیں کیا کہتا ہے. سب سے پہلی ایک معروف سخاوت جو ہم سب جانتے ہیں، مال کی سخاوت ہے. اللہ نے اپنے خزانے تو لٹائے میں ہے نا، آپ بھی لٹائیے. جو مال ہے نا، مال کو مال یمیل و میلن کہتے ہیں عربی میں، اور میل کہتے ہیں رجحان کو، رجحان. اردو میں بولتے ہیں میلان نفس، میرا اس طرف میلان ہے، انکلائنیشن، I like it، میرا ادھر دل جھکتا ہے. تو مال وہ چیز ہے جس کی طرف بندے کا دل جھکتا ہے. اور کل ہی شاید بات ہو رہی تھی کہ بکری کا پیٹ بھر جاتا ہے وہ چھوڑ دیتی ہے، چڑیا کا گھر بن گیا بس ختم، اور کوئی پتے تنکے نہیں اس نے توڑ کے لانے گھر کے، چلو اس کو ڈبل سٹوری کر لو. مخلوق کا جہاں دل بھرتا ہے وہ چھوڑ دیتی ہے. بلی ہے دودھ پی لیا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ کتا بھی جب ہڈی کھا لیتا ہے تو پیچھے ہو جاتا ہے. انسان کہتا ہے ایک اور لے لو، میں فریز نہ کر لوں، وہ کھا کے چھوڑ دیتا ہے، بندہ کہتا ہے فریزر لاؤ اس کو بھرو.
یہ جو ہمارا اپنی ذات کے لیے بھر بھر کے رکھنا ہے نا، یہ ہمیں سخاوت سے روکتا ہے. کبھی بیٹھ کر اپنی ساری دولت کا اندازہ تو لگائیے، کیش اینڈ کہہ لیجیے کہ کراپس اور کموڈیٹیز اور جو کچھ بھی آپ کے مال ہے، زمین کے ٹکڑے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، گھر کی چیزیں، ویلیویبل تھنگز ہیں، کتنا ہے. کبھی آج سے سوچے، ٹوڈے جسٹ 24 مئی 2021 سوال لکھیے میرے پاس کتنا ہے. اگر میں بالفرض اگلی پوری زندگی مجھے کوئی کچھ نہ دے، اور اگر کوئی مرد سنے تو وہ سوچے کہ میں کچھ نہ کماؤں، تو کیا میں سروائیول پہ ہی جی سکتا ہوں؟ کب تک؟ اپنے لیے لکھیے. 24 مئی کو آپ نے 2021 میں یہ سوچا کہ اگر میاں صاحب مزید نہ کمائیں، کوئی نہ دے، نہ گورنمنٹ دے، نہ بچے دے، نہ کوئی مجھے کچھ ایک چونی نہ دے، تو کتنے سال کا میرے پاس بندوبست ہے؟ دیکھیے بڑی بات نہیں ہے، ہر ایک کا فرق ہوگا. کئی نسلیں تک بھوک سے نہیں مریں گی، سردی میں ٹھنڈ سے نہیں مریں گی کہ موٹے کپڑے نہیں تھے، ہے کہ نہیں؟ اور ہم میں سے اکثریت کا یہی حال ہے. یہ تو وہ دہاڑی دار بیچارے کہ جن کا اگر کرونا کی وجہ سے کام نہیں چلا تو وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے، یہ تو بڑے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. اکثریت، اور اسپیشلی ہمارے پاس وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم نے کبھی ویلیو ہی نہیں دی. تو اتنا مال ہے میرے آپ کے پاس، پھر بھی ہم روئیں، پھر بھی ہم کہ کیوں دل گھٹتا ہے. ایک مہینہ جاب چلی جائے ایسے لگتا ہے منہ نکل آتے ہیں. ایک سودے میں 10 لاکھ روپے کا فائدہ ہو گیا آپ کو، اور اگلے سودے میں کوئی بھی نہ فائدہ ہو، برابری پہ معاملہ آ گیا چلیں، یا آپ کہہ لیجئے کہ برابری میں نہ بھی آیا ہو نا، تو آپ کہہ لیجئے کہ نقصان ہی ہو گیا. آپ نے 10 لاکھ لگائے، اس میں سے 5 لاکھ نقصان میں چلے گئے، بس جان پہ بن جائے گی. ہم یہ نہیں کہیں گے پچھلی دفعہ 10 لاکھ نفع ہوا تو چلے، اس دفعہ نہیں ہوا تو 5 لاکھ رہ گیا. ہم کہتے ہیں ہائے ہائے پیچھے. اور پھر کوئی بیچارہ ہمارا غریب رشتہ دار ہم سے نظر لگا لے کو 5-10 ہزار روپے، ہم تو لاکھوں میں کھیلتے ہیں. ہمارے تو بچے سارے باہر ہوٹل میں کھانا کھائیں تو 10 سے 15 ہزار روپے آئی تھنک سو ایک وقت کھانے کا بل بنتا ہے آج پاکستان میں. اللہ ماشاء اللہ کم زیادہ ہو مجھے نہیں پتا، جو میں نے دیکھا سنا میں وہی بولتی ہوں. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کے فلاں غریب رشتہ دار کی صرف 15,000 روپے مہینہ تنخواہ ہے، اور اب گھر میں کوئی بڑا خرچہ آیا پڑا، بیماری، شادی بیاہ یا ایڈورسٹی، نہیں حوصلہ پڑتا کہ چلو اس کا 15,000 کا بزنس تھا نا، اب نہیں ہے کام، میں 5 ہی دے دوں اس کو مستقل. 100 دفعہ سوچیں گے آپ، اللہ ماشاء اللہ. اور پھر جو ہوگا وہ ہم سب جانتے ہیں. دینے والے کو کبھی کم نہیں ملتا، یاد رکھیے. کچھ لوگوں کے پاس ہمیشہ ہی رہے. وہ جیسے کہتے کہ ایک چور تھا تو چوریاں کر رہا تھا، تو اس کا جو کہ دل جو خوش تھا تو بیٹے کو بھی اسی کی تیاریاں کرا رہا تھا، تو بیٹے کو ساتھ لے گیا کہ کب جاتے، کہ ادھر جاتے، ادھر سے جاتے، ادھر سے جاتے. تو وہ جو بچہ تھا نا، اس نے اس کے ساتھ جب نکلا تو بچے کو کیا لگے، اس کو تو ماں باپ کی بات ہی ہے. تو وہ کہنے لگا بیٹا وہ فلاں گھر ہے نا، وہ اندھیرے میں وہ لائٹ جل رہی تھی، وہ والا گھر ہے نا، اس گھر میں نے فلاں دن یا 1 سال پہلے چوری کی تھی، اس کا یہ ڈور ادھر، یہ ادھر، یہ ادھر. تو بچے کا جواب سنیے، جو بھی تھی صرف بات سمجھانا مقصود ہے، ہمیں اچھی بچیوں سے کیا لینا. کہنے لگا ابا تو نے چوری کی تھی اس گھر میں؟ کہا ہاں ہاں. کیا کیا؟ کہنے میں گیا، میں نے یہ بھی سارا کچھ نکال دیا. کہا اچھا، تو ابا ان کی لائٹ تو آج بھی جل رہی ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں؟ اچھا
یہ ہے وہ بات جو سمجھ آ جائے نا، زندگی بدل جائے، زندگی بدل جائے. تو پھر آپ نے میں نے کیا کرنی ہے؟ مال کی سخاوت کرنی. لے لیجئے، آپ کھائیے، آپ پیئے. اللہ نہیں چاہتا کہ آپ سب کو دے کر، سب کچھ دے کر آپ پیچھے پڑ جائے اور بیماریوں میں اور پریشانیوں میں اور آپ کیسے کچھ نہ. اللہ نے کبھی آپ سے مجھ سے یہ نہیں تقاضا کیا. اگر ماذا ينفقون کا جواب العفو کی صورت میں ہے نا، تو کہیں پھر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون بھی ہے. وقت وقت کی بات ہے، ضرورت کی بات ہے. کبھی تو یہ بھی ہے کہ اپنے ہی گھر لے جاؤ، جاؤ یہ کھجوروں کا ٹوکرا پکڑو اور اپنے ہی گھر والوں کو کھلاؤ، کیونکہ تمہارے بقول گھر میں تمہارے گھر والوں سے زیادہ غریب گھر کوئی نہیں ہے. تو یہ تو وقت کی بات ہے، ہر وقت تھوڑی اللہ کو چاہیے اب سے مجھ سے. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے موقع دیتے ہیں کس چیز کا؟ کہ ہم اپنے لیے جمع کریں. تو کریں کیا؟ دوسروں کی مالی مشکلات کو دور کرنے کے لیے مالی سخاوت کیجیے. تنگ دستی دور کرنے کے لیے تنگ دستوں کی خرچ کیجیے. مقروض کا قرض اتارنے میں مدد کے لیے خرچ کیجیے. بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کیجیے. اور سب سے بڑی بات ہے، اپنے خاندانوں کو دیکھیے. ہمارے اپنے قریبیوں کے بیچ میں کبھی کبھی روٹی پانی کے لالے پڑے ہوتے ہیں. کوئی خرچہ آ جائے، کوئی شادی آ جائے، ان کا غم کے مارے برا حال ہوتا ہے کہ ہائے جائیں کدھر اور کھائیں کدھر اور کھلائیں کس کو اور دیں کتنا اور کدھر. کہاں پھر ایک انسان اپنی ذات پہ رکھے. اور اپنے لیے خرچ کرنے میں بڑا دل لگتا ہے بندے کا. ایسے لگتا ہے کہ میں اپنے لیے نہیں کماتا. اور بعض لوگوں کے پاس جب بہت ہوتا ہے کہتے سمجھ نہیں آتا خرچ کدھر کریں، کس کو دیں. بچوں کے پاس بھی ہے، بیٹیاں بھی اپنے گھروں میں اچھی ہیں، اور کتنا دیں. اس وقت بھی بندہ اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے جھجکتا ہے. اب کتنا اور دی، اتنا نہیں. اور یاد بھی رکھتے ہیں ہم نے اتنا نہیں دیا فلاں موقع پہ، میں سب سے زیادہ دے کے آئی تھی. اور میرے تو ہم تو ہمیشہ سب سے آگے ہوتے ہیں. کبھی اپنے بچوں کو بھی دے کے گنا ہے؟ کبھی تم نے اپنی کسی اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتے ہوئے سوچا؟ لاکھوں خرچ کر کے پھر کہتے ہو میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، کیا پہنوں، کیا کھاؤں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. یعنی بندے کی جب مت ماری جاتی ہے نا تو پھر یہ حالات ہو جاتے ہیں جو بندے کے بنتے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے مال کی تو جتنی بھی باتیں کرتی جاؤں گی اتنی آپ سنتے ہی جائیں گے، کیونکہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. تو آگے چلیے پھر علم کی سخاوت پہ. اگر آپ کو اللہ نے کسی بھی قسم کا علم دیا ہے، وہ کھانا پکانے کا علم ہے، وہ گھر صحیح چلانے کا علم ہے. خواتین کے تو یہی دو شوق ہے نا، باقی تو آپ کہہ چھوڑے جی ہم کیا کریں، ہم نے کیا سیکھنا. آپ دنیاوی علم، دینی علم، اخروی علم، گھر داری کا A to Z علم کوئی بھی آپ کو آتا ہے دوسروں کو دیجیے. اور اگر باضابطہ علم ہے تو خود بھی علم لیجیے. خود کو پہلے تو سرو کیجیے نا، اپنے آپ کو علم خرچ علم لینے کے لیے کھپائیں. اور اللہ جانتا ہے کہ ہمیں دینے کا شوق زیادہ ہوتا ہے لینے کی نسبت. اور ایک دفعہ دینے لگ جائیں ہم کہتے ہیں ہمیں کیا لینا ہے، اور ویسے بھی اب لے لیے بہت، اب کیا. ہاں پھر ٹیسٹ چینج کریں گے، پھر چلو کہیں سے ادھر سے ادھر سے. ہاں اب ایک استاد سے لے لیا، اب اس کو کیا پتا ہے اس بیچارے کے پاس کیا ہے. اور یہ اور وہ. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ دوسروں کو علم دیجیے. اور وہ کیسے دیں گے؟ آپ جیسا لیا ہوگا. اور یاد رکھیے دینے کے دوران بھی بندہ لیتا ہے اور لینے کے دوران بھی دیتا ہے. یہ ساری زندگی کا کام ہے. ڈاکٹرز کو دیکھیے ہر چند سال بعد ریفریش کرتے ہیں کورس کو. کیوں؟ نئی بیماریاں آ گئیں، نئے جراثیم آ گئے، نئی دوائیاں آ گئی مارکیٹ میں. تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں پھیلتی رہتی ہیں. پھر علم پھیلانے میں مدد کیجیے تاکہ علم آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. یہ بڑی اہم بات ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں پڑھانا ہی نہیں آتا، ہم کیسے علم دیں، ہمیں آتا ہی کچھ نہیں، مجھے تو گھر بھی نہیں چلانا آتا. مال دیا نا اللہ نے. اب دیکھیے پیچھے مال کی بات ہوئی نا، یہاں پھر مال آئے گا. اللہ نے اگر آپ کو صاحب خیر بنایا نا، کچھ بھی نہیں ہے نا، دے کے اپنی جان چھڑا لیں. لوگ علم دے کے وہ درجے نہیں پائیں گے جو آپ مال لگا کر پا لیتے ہیں. گھر بیٹھے آپ دوسروں کو
علم دیجیے. کس صورت میں؟ مال لگائیے. جتنا زیادہ آپ کا مال کسی اچھی چیز میں یوز ہوتا ہے آپ کے حق میں فائدے کی چیز ہوتی ہے، آپ کو زیادہ اس سے خیر مل جاتی ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آپ اللہ کی دی ہوئی جگہیں ان کو استعمال کیجیے. یعنی اس کے بہت طریقے ہیں، جو بھی استعمال کرنا چاہے گا اللہ اس سے خیر کے کام لے گا. پھر اس کے بعد اگلی چیز، آرام اور سکون پہنچائیے، اس کی سخاوت کیجیے. یہ بڑا ہی مشکل ہے. ہم مال بھی دے دیتے، علم تو ہم شوق سے دیتے ہیں، میری طرح آپ بھی بیٹھ کر دل چاہتا ہوگا آپ بھی دیں اور ہم بھی لیں، لیکن بات یہ ہے لوگوں کو آرام دیجیے. کیوں بے رحمہ کرتے ہیں کسی کو؟ دوسروں کی خدمت کے لیے اپنا آرام اور سکون قربان کیجیے. کسی لاچار اور معذور کی جسمانی مدد کر دیں، بوڑھوں کے کام آ جائیں، جو تنہا لوگ ہیں ان کو جا کے وقت دیں. یہ بہت ضروری ہے. اور مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، کوٹ تو نہیں کی ادھر لیکن زبانی بتا دیتی ہوں. کسی کے دل میں خوشی بھرنا، ادخال السرور کے لفظ ہیں، داخل کرنا سرور کو، بہت بڑی نیکی ہے. کسی کے دل میں خوشی ڈال دیجیے، آرام دیجیے. آپ دیکھیے کہ وہ بندہ دعائیں لے لیتا ہے آپ کی، جس کو آپ سکون دیتے ہیں. کوئی بیٹھ کے کسی کے پاؤں دبا دے، ایک ایک ہاتھ دبانے، پاؤں دبانے سے دعائیں نکلتی ہیں دل سے، اور وہ دعائیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں جو ایسے موقعوں پہ آپ سے نکلتی ہیں. تو آرام دیجیے. بچے والی ماں ہے، اس کے بچے کو تھوڑی دیر آپ لے لیجئے، جاؤ بیٹا تم جو مرضی کرو، بھول جاؤ، جاؤ ہینڈ فری، سمجھ جاؤ تم ان میرڈ بچی ہو، جو کرنا ہے جاؤ میاں کے ساتھ جاؤ، سو جاؤ، گھر میں ہو کمرے میں سو جاؤ، جو کرنا ہے. میں تمہارے بچے کو دیکھتی ہوں، میرا بھی یہ کچھ لگتا ہے. بعض دفعہ ہم تماشا دیکھتے رہتے ہیں، بلکہ شور کرتے ہیں ان کو چپ کراؤ. خاص طور پہ گھر کے بوڑھے بڑے لوگ اپنے گھر والوں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو کمفرٹ دیجیے. شوہر پتہ ہے ان کو کہ یہ 24 آور ایک بچے کے ساتھ ماں لگی ہے، سوتے میں جاگتے میں، تو ذرا آپ تھوڑی دیر بچے کو دیکھ لیں گے تو اس کو ذہنی طور پہ فری کریں. دیکھیے ماں تو خود ہی نہیں دیتی کسی کو، دیکھا کرے بیبی سٹنگ میں بچوں کو جانے ہی نہیں دیتی مائیں. ان کو لگتا ہے پتہ نہیں میں ہی اپنے بچے کو دیکھ رہی ہوں. لیکن چلے کبھی اس اللہ کی بندی کو بھی تو ایک سپورٹ کی ضرورت ہے نا، تو پھر آپ تھوڑی دیر اس کو لے لیجیے. اور ود آؤٹ اینی تھنگ ایکسپیکٹنگ کر کے تو دیکھیے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. کسی کا بوجھ اٹھا لے، جا رہے ہیں، کسی بوڑھے کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، کوئی تھیلی ہے، کوئی کچھ بھی ہے، لوگوں کو کمفرٹ دیجیے. چلے نہ جاؤ، کبھی ماسی کے ہاتھ سے برتن، چلو لاؤ تم صابن لگاؤ میں پانی ڈالتی ہوں. اچھا مشین میں چلو تم کرو میں کرتی ہوں. اور یہ ہم کر پتہ کب رہے ہوتے ہیں، کبھی کرتے بھی ہوں گے جب ہم نے اس کو مزید کسی اور کام میں کھپانا ہوتا ہے. کبھی خوشی دینے کی خاطر تو یہ کام کیجیے. دعائیں نکلیں گے اس ماسی کے دل سے آپ کے لیے انشاءاللہ. اور پھر اسی طرح اگلی چیز لے لیں، وقت دیجیے. ہم وقت نہیں دیتے، آج پیسہ بھی دے دیں گے، وقت دینا بڑا ہی مشکل ہے. ٹائم ہی نہیں ہے بچے کو، اس ٹائم ہی نہیں ہے. مجھے تو اب اس جملے سے چڑ ہوتی جا رہی ہے. رکھو اپنا ٹائم اپنے پاس، ایک وقت آئے گا کوئی آپ کا ٹائم نہیں لے گا. پھر رکھو اپنے پاس. کسی بھی بندے سے آپ بات کیجیے، ٹائم ہی نہیں ہے. بچے ساتھ نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے. ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ایک دوسرے کے لیے وقت ہی نہیں ہے. پیسوں سے برچاتے ہیں، کھلونوں سے برچا لیتے ہیں، تحفوں سے، تحائف سے، ایون باہر گھومنے ساتھ چلے جائیں گے اور اس وقت بھی وقت نہیں ہم دے رہے ہوتے. کبھی کچھ شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ڈیل چل رہی ہے، باتیں چل رہی ہیں، یا ساتھ بیٹھے ہیں سارے سیل فون پہ کھیل رہے ہیں. ایک گھر میں بیٹھے لوگ ساتھ نہیں باتیں کر رہے ہوتے. پھر اپنے سکلز کی سخاوت کیجیے. کسی بیمار کی عادت کے لیے جائیے، کسی اپنے بوڑھے ماں باپ یا کسی دوسرے کے بوڑھے ماں باپ کو، بزرگوں کو وقت دیجیے. دین کی خدمت اور تبلیغ کے لیے وقت لگائیے. دین کو پھیلانے کے لیے اپنی جسمانی اور ذہنی قابلیتیں وقف کیجیے.
کیونکہ ہمیشہ یاد رکھے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. آپ جتنا دینے والے بنیں گے اللہ آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھر دے گا. بہتے جھرنے بنے، فلو بنے، آئینن جاریاں بنے، دریا وگدیاں دے تے ساکھ ملدیاں دے. یہ بڑے لوگ کہتے تھے، کہتے دریا وہ جو بہتا رہے اور رشتہ وہ جس میں آپ ملتے رہیں. آج ہمیں دنیا میں ان ساری چیزوں کے اندر رہ کر بھی آپ دیکھیں گے کہ دوسروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا نہیں آیا، الا ماشاء اللہ جتنا بھی آ گیا ہو، جو بھی آپ کر سکیں. پھر اسی طرح ایک اور دینے والی چیز ہے، بڑی اہم ہے، حیثیت اور مرتبے کی سخاوت کیجیے. جی، حیثیت اور مرتبے کی سخاوت کیا ہوتی کہ اپنے مرتبے کا استعمال کرتے ہوئے کسی کا جائز حد تک کوئی کام کروا سکتے ہیں، جہاں وہ نہیں پہنچ سکتا آپ پہنچ سکتے ہیں، آپ اس کی مدد کیجیے. کسی کے حق میں جائز سفارش کرتے ہیں. اللہ نے آپ کا ریسورس رکھا ہے، آپ کسی جگہ داخلہ دلوا سکتے ہیں. آپ کی ایک فون کال سے کام ہو جاتا ہے، دوسرے بیچارے پریشان رہتے ہیں، ادھر ادھر پھرتے ہیں، گھومتے ہیں. ہاں، آپ کام کروا دیجیے، جائز کام، ناجائز والی بات نہیں ہے. یہاں سفارش کی اور رشوت کی باتیں نہیں ہو رہی، جائز کام کروا دیجیے. اپروچیبل ہیں، آپ کے کی وجہ سے کسی کے بچے کو کسی اچھی جگہ میں داخلہ ملتا ہے، کروا دیجیے. آج اتنے ہم لیے دے رہے تھے، اور جب سسٹمز کو ہم فالو کرنے کی باتیں کرتے ہیں نا، تو جہاں پھر ہمارا دل نہ وہاں ہم یہ باتیں کر دیتے ہیں. ایسا نہ کیجیے. پھر اسی طرح سے ایک اور سخاوت ہے جو بڑی ایسا، جس میں کہتے ہیں نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی تے رنگ چوکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اچھا مشورہ دے دیجیے. لوگوں کو اچھے مشورے دیجیے. کسی کو اس کے کام میں اچھا مشورہ دینا، اس کی مشکل کو حل کرنے کے لیے اچھی رائے دینا. آپ کا کیا گیا؟ دیکھیے، رشتے ہوتے ہیں، لوگ کاروبار کرتے ہیں، لوگ کسی جگہ موو ہونا چاہتے ہیں، ہر وقت ہمیں ضرورت پڑتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ میرے جیسا بندہ جس کا دل کرتا ہے ہر وقت اس کے مشورے لے ہو، چین ہی نہیں پڑتا. یقین کریں، اپنے کام چھوڑ کے بیٹھ جاتی ہوں، لو پہلے ذرا 4 لوگوں سے مشورہ کروں، کیونکہ مشورے میں خیر ہے، برکت ہے. اپنا دماغ لگانا ہو تو جتنا مرضی لگا لے، اور ہر فن مولا ہونے کا دعویٰ ہو تو کوئی مشورہ نہیں لیتا. یہ بھی ایک آزما لے کسی بندے سے، کون خود پسند ہے اور کون کام پسند ہے، وہ جو مشورہ کرے. پھر اسی طرح ایک اور بڑی مشکل سب سے مشکل سخاوت اب بتاؤں گی آپ کو، جس کے لیے اللہ اکبر کبیرہ، میرا لئے من مارنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں رولنا پڑتا ہے، اور وہ کہہ کہ درگزر کرنا اور معاف کرنا. یہ سخاوت کی، درگزر کی سفارش، معافی کی. کسی نے آپ کو تکلیف دی، صبر کیجیے، دل آزاری پہ دوسرے کو معاف کر دے، دوسروں کی غلطیوں پہ درگزر کریں. کبھی کسی نے آپ کا دل توڑا؟ کبھی کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی؟ آپ کہیں گے کیا بتائیں کس کس نے نہیں کی. تو بس آپ نہیں ویسے بنے. اور مجھے پتا ہے اس کے لیے انا پہ پاؤں رکھنا پڑتا ہے. انا پہ پاؤں رکھیں گے نا، پھر یہ ہوگا. ہمارا تو اپنا ہی بچہ کسی وقت اگر ہمارے پاؤں پہ پاؤں رکھ دے اور پریشان کر دے تو ہم اس کو ہی نہ برداشت کر سکیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے یہ ثقافت. آپ ذرا سا سوچئے کہ آپ نے لفظ الجواد کے ساتھ یہ سب کچھ سوچا تھا، اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. جو باتیں ہم اپنے لیے سوچ رہے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سب کچھ کرتے ہیں. کتنا بندہ غلط کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا. اللہ کو تو کیا تکلیف دینی ہے، اپنے آپ کو ہی دے رہا ہوتا ہے بندہ. لیکن سمجھ نہیں آتی ہمیں. تو الجواد کی سخاوت کی حکمتیں کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں الجواد ہیں، یہ لکھ لیں چلے. اللہ تعالیٰ اس لیے الجواد ہیں کہ دینے میں خیر ہے.
اور آپ جتنا دینے والے بن جاتے ہیں نا، اتنا آپ کے لیے بھی وہ کام آسان ہو جاتا ہے. مطلب دنیا میں زیادہ دینا، اللہ نے آپ کو مجھے زیادہ دیا ہوا ہے نا، کیوں بھلا؟ تاکہ ہم دوسروں کی مدد کریں. سورۃ یاسین کی آیت یاد آ جاتی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دو دوسروں کو، تو کہتے ہیں ہم ان کو کیوں دیں جن کو اللہ نے نہیں دیا. بھئی اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ تمہیں زیادہ دیا. دیکھیے دنیا میں سب کا رزق مقرر ہے. اللہ نے ہر بندے کی ضرورت کی چیزیں بنائی ہیں دنیا میں، لیکن کچھ کا آپ کو دے دیا کہ آپ اپنے میں سے اس کو بھی دے دیجئے، زیادہ دے دیں. جب دو کا، جیسے کبھی کوئی چیز بٹ رہی ہوتی ہے نا، تو وہ ایک کوئی 2 پیکٹ پکڑا دیے جاتے ہیں، یہ اس ٹیبل والوں کو آپ بھی دے دیجئے. بس یہ سمجھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے لیے ایک ہی جگہ اکٹھا رکھ دیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دنیا میں جن کو زیادہ دیا الجواد نے، لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے. اچھا پھر ہمیں کم دیا، تو پھر دوسری بات لکھیں کہ الجواد کی حکمتیں آپ کو کم دینے میں کیوں ہیں؟ کیونکہ آخرت میں زیادہ دے گا. دنیا میں تھوڑا دیا تاکہ دنیا میں دل ہی نہ لگے، اور دنیا میں زیادہ آخرت میں زیادہ دینا چاہتا ہے دونوں جہان کی کامیابیوں کے لیے. دنیا میں کم آخرت میں کم، کہ دیکھو ذرا نہ شکرا پن تو نہیں کرتے، کفر تو نہیں کرتے. ہر جگہ اس کی حکمتیں ہیں، کیونکہ 4 ہی قسموں کے لوگ آپ کو دنیا میں دکھتے ہیں. جن کو زیادہ ملا، جن کو کم ملا، جن کو یہاں بھی ملا آگے بھی ملا، سبھی کچھ زیادہ ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کی حکمت ہے، بندے کو اس کے وصف اور اس کی سمجھ کے مطابق اللہ دیتا ہے، اس کے دین ایمان کی خیر کے لیے دیتا ہے. کسی کو زیادہ دے دے تو وہ اکڑ جائے، کسی کو کم دے دے تو وہ اکڑ جائے. جی سورۃ آل عمران کی آیت 73-74 کو دیکھ لیجئے. ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ، یعنی وہ جسے چاہے دے. اللہ وسعت والا، جاننے والا ہے، اور اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے. اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، یعنی اس کو خوب پتہ ہے، غلطی نہیں لگتی اس کو. لوگ کہتے ہیں نا اللہ کو نعوذ باللہ غلطی لگ گئی، میں تو غلطی سے ہی پیدا ہو گئی. نعوذ باللہ، آپ تو غلطی سے بھی پیدا ہونے کے قابل نہیں تھے، آپ کیوں ایسی باتیں عجیب کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثالیں نہ دیا کریں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں، تو اس کے ہر کام میں حکمتیں ہیں. اب یہ دیکھیے کہ ہم نے الجواد کا ایک اینگل دیکھا جس کے مختلف اینگلز. اب اگر اس کو ایک اور اینگل میں تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، عنایت کرنے والا. الجواد کون ہے؟ عنایت کرنے والا. کس کی عنایت؟ کیا عنایتیں ہیں اس کی میرے اوپر، آپ کے اوپر؟ مال کی عنایت، اولاد کی عنایت، علم، حلم اور ہدایت کی عنایت، اور پھر ایک عمومی عنایت، بارش، دھوپ، آکسیجن کی صورت میں. ایک سیکنڈ کا بھی کوئی عشر عشیر اللہ ہمیں چھوڑ دینا تو دنیا دھرم بھرم ہو جائے. آج تو دل کر رہا ہے کہ بس اس نام کے میں گن گاؤں. حمد کرنی ہے تو اللہ کے ناموں کی کیجیے. اسی سے سورہ بقرہ کی آیت 269 میں یؤتی الحکمت من یشاء، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں. جی کیا پتہ چلا؟ اس کی حکمتیں، ہر چیز میں حکمتیں ہیں اس کی حکمتوں کو محسوس کرنا ہے تو دنیا میں رہتے ہوئے اس کی ایک ایک چیز کو محسوس کیجیے. پھر اسی طرح الجواد کو اگر آپ فضل کرنے والے کے سینس میں دیکھیے تو یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث.
یا اللہ تیرے فضل کے امیدوار ہیں ہم۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ چل رہی ہے، جتنا بھی محسوس کریں گے بعد میں بھی کیجیے گا۔ اللہ کا فضل ساری مخلوق پہ ہے، کسی ایک کو نہیں، سب کو دیا ہوا ہے۔ اور اللہ کا فضل سب سے بڑا دین اسلام اور اس کی سمجھ ہے، کیونکہ میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ کسی سے راضی ہو جائے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ پھر صحیح بخاری کی روایت 71، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرمائے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص اس کی مخالفت کرے گا اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے۔ تو پھر اللہ سے دین مانگی، اللہ ہمارے اوپر یہ رحمت کر دے، اللہ تو جواد ہے، حکمت کی بارش برسا دے، فہم دے دے، عقل دے دے، سمجھ دے دے، اپنے بارے میں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے دے، اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا لینے سے بچا لے، ادنا کو چھوڑ کے اعلیٰ پہ ڈال دے، ذاتی سطح سے اٹھا کر اجتماعی سطح پہ لے آ، اپنی زندگی کو ضائع کرنے سے ہمیں بچا لے۔ ہمیں تو خود نہیں پتہ ہم کیا صحیح کر رہے ہیں اور کیا غلط کر رہے ہیں، اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اور الجواد کو قرآن پاک کی صورت میں دیکھا تو یہ نام نہیں دیکھا، حدیث میں مل گیا جو ہم نے دیکھ لیا۔ ایک حدیث اور سن لیجیے، صحیح بخاری کی روایت 1902، عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اللہ کے نبی سخاوت اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے رمضان میں ملتے۔ نوٹ کریے گا، رمضان میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو بڑھتی، اور جب جبرائیل علیہ السلام رمضان میں ملتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ہر رات میں وہ ان سے ملتے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ اللہ کے نبی جبرائیل سے قرآن کا دور کرتے، جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملنے لگتے تو آپ چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہو جایا کرتے تھے، اور اس میں آپ یہ رائے سن چکے ہیں کہ آپ کی یہ سخاوت قرآن کی ہوتی تھی۔ رمضان میں یہ حدیث سنائی تھی۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اس کو واقعی آپ انجوائے کریے اس نام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، دن بھر کا متواتر خرچ اس میں کمی نہیں کر سکتا۔ کیا تم نے غور کیا ہے کہ اس نے آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت سے لے کر آج تک کیا کچھ خرچ کیا ہے، لیکن یہ خرچ بھی اس چیز میں کوئی کمی نہ کر سکا جو اس کے دائیں ہاتھ میں۔ اس کا عرش پانی پر ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے، کسی کے حق میں اس کو پست کرتا ہے اور کسی کے حق میں اس کو بلند کر دیتا ہے، یعنی اس کی عطا میں بھی حکمت ہے اور اس کے چھین لینے میں بھی حکمت ہے۔ آپ کو مجھے اس نام کو سن کے اگر موٹیویشن ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے یاد رکھیے۔ ابو ہریرہ سے روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا، جس وقت بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں، اور ایک تو یہ کہتا ہے یا اللہ، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، اور دوسرا کہتا ہے یا اللہ بخیل کو تباہ کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بخیل کو تباہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بد دعا سے بچا لے۔ چھوٹے دل کے ساتھ نہ جئیں، بڑے دل والے بن کے جئیں گے نا تو کبھی کمی نہیں ہوگی آپ کے مال میں اور چیزوں میں۔ جنہوں نے دیا ان کے پاس پھر بھی رہتا ہے، جو منگتے ہوتے ہیں نا بس انہی کو پھر بعد میں محروم ہونا پڑتا ہے۔ پھر ایک اور روایت صحیح بخاری کی 5299، ابو ہریرہ راوی ہیں، بخیل اور سخی کی مثال 2 آدمیوں جیسی ہے جن پر لوہے کی 2 زرہیں سینے سے گردن تک ہیں۔ سخی جب بھی کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو زرہ اس کے چمڑے پر ڈھیلی ہو جاتی ہے اور اس کے پاؤں کی انگلیوں تک پہنچ جاتی ہے،
اور پھیل کر اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے نشان قدم کو مٹاتی چلتی ہے۔ لیکن بخیل جب بھی خرچ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زرہ کا ہر حلقہ اپنی جگہ چمٹ جاتا ہے۔ وہ اسے ڈھیلا کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ڈھیلا نہیں ہوتا۔ اس وقت آپ نے اپنی انگلی سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا۔ امیجینیشن میں لائے کسی کے گلے میں سنگلی پڑی ہے اور وہ کھچتی جا رہی ہے تو جان نکلے گی نا۔ تو مال اور بخل جو ہے نا، یہ اس طرح کا توق ہے، دیتے جائیں گے نا تو وہ ڈھیلا ہوتا جائے گا، اور پھر آپ دیکھیں گے آپ کو مال کی پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ جمع تو کرنا شروع کریں، پہلے 9، پھر 9 سے 100 10، پھر 99 سے 100، پھر 999 سے 1000 اور 10,000، یہ زیرو ہی لگاتے رہتے ہیں اور فگریں ہی پوری کرتے رہتے ہیں، اور ان کی کبھی پوری نہیں پڑی۔ اور جو خرچ بھی کرتے، کھاتے پیتے کھلاتے، خوش رکھتے، خوش رہتے، ان کے اس کمی نہیں۔ اور مال لے کے جانے ساتھ، چھوڑ کے ادھر ہی چلے جانا ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے ناراض کر دیا، اگر اسی پیسے سے لوگوں کو خوش کیا ہوتا، دعائیں لیتے، ہماری عمر ہی لمبی ہو چکی ہوتی۔ یاد رکھیے سخی کو بڑی دعائیں ملتی ہیں۔ پھر اسی طرح الجواد سے متعلق اگر دعائیں دیکھیں تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ فیورٹ دعا ہم سب کی۔ نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور مالدار کی مالداری تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ تو اللہ سے یہ مانگا کریں۔ پھر اسی طرح ترمذی کی روایت 3491، اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک، اللہم ما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب، اللہم وما زویت عنی مما احب فاجعلہ لی فراغا فیما تحب۔ اے اللہ، تو مجھے اپنی محبت عطا فرما، اور مجھے اس شخص کی بھی محبت عطا کر جس کی محبت مجھے تیرے دربار میں فائدہ دے دے۔ اے اللہ، جو بھی تو مجھے اپنی پسندیدہ اور پاکیزہ رزق عطا فرما، اس رزق کو اپنی پسندیدہ چیزوں میں استعمال کے لیے قوت اور طاقت کا ذریعہ بنا لے۔ یقین کرے اگر واقعی دل میں کنجوسی ہوتی ہے نا، ہر ایک کو خود بھی پتا ہوتا ہے میرا دل کتنا چھوٹا ہے، دل ہی گھٹ جاتا ہے اگر کسی کو کچھ دینا پڑے یا کوئی مانگ لے تو۔ اتنی آپ کے پاس، اتنی میں سے بھی آپ کو دینا مشکل لگے، کہاں تھوڑے میں دینا، تو یہ دعا مانگیے، وَمَا زَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ لِي فَرَاغًا فِيمَا تُحِبُّ۔ یعنی چیز چلی گئی ہے نا، اللہ اچھا ہوا چلی گئی، میرا دل خالی کر دے، اب میں کچھ اور کروں۔ اور اللہ کے نبی کی اکثر مانگی بھی دعا بھی مانگا کریں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ قرآن کی بھی یہ دعا ہے، حدیث کی بھی دعا ہے، اور اس میں اللہم بھی اور ربنا بھی۔ حدیث میں لفظ اللہم کے ساتھ اللہم لگ جاتا ہے، اور قرآن میں دیکھیں گے تو صرف ربنا کے ساتھ ہے۔ بخاری کی روایت 6389۔ تو دنیا کا بھی حسنہ اور آخرت کا بھی حسنہ اللہ ہمیں آپ کو عطا فرمائے۔ اور الموعظۃ الحسنۃ ہم نے پورے نام کے ساتھ ساتھ لے لیا۔ خلاصہ کیا ہے؟ جود و سخا سے محبت کیجیے، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے دینے والے بن جائیں، رشتہ داروں کو دیں کیونکہ ان کو دینے کا دوہرا اجر ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے فقر سے نہ ڈریے، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اس پہ یقین رکھیے۔ اور سلسلہ صحیحہ کی روایت 2803 میں جب ذر سے بات آپ نے کہی کہ ہر روز جس میں سورج طلوع ہوتا ہے ہر نفس پر صدقہ کرنا ضروری ہے، یہ کہتے میں نے کہا اللہ کے نبی میں کیسے صدقہ کروں، میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صدقہ صرف مال کا خرچ کرنا نہیں ہے بلکہ یہ بھی صدقے کی اقسام ہے، اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، استغفر اللہ کہنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، لوگوں کی گزرگاہوں سے کانٹا، پتھر اور ہڈی ہٹانا، نابینے کی رہنمائی کرنا، بہروں اور گونگوں کو اس
اہل بنانا کہ وہ بات سمجھ سکیں، رہنمائی طلب کرنے والے کسی ضرورت مند کی رہنمائی کرنا، مدد کے لیے پکارنے والے مصیبت زدہ کی مدد کے لیے اس کی طرف دوڑ کر جانا، کمزور آدمی کا بھرپور انداز میں تعاون کرنا، یہ صدقے کی اقسام ہیں۔ ان کے ذریعے تو اپنے آپ پر صدقہ کر سکتا ہے اور بیوی سے تعلق قائم کرنے میں بھی اجر ہے۔ تو اس میں آپ کو دیکھیے کتنی عمل کی باتیں مل گئی، اسی لیے یہ حدیث ادھر نوٹ کی گئی کہ عمل کے نقطوں میں یہ سب کچھ، جو بھی اچھا جملہ بول سکے، اچھی بات کہہ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ لوگ شیئر کرنا چاہیں تو مائک لے لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء افسر جی۔ الحمدللہ دل کھل گیا۔ آج کا نام بہت خوبصورت نام، اور کتنے زاویوں سے ہم لوگوں نے دیکھا نا، سبحان اللہ۔ یہ سوچ رہی تھی جیسے جیسے آپ بتاتے جا رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو الجواد ہیں ہی، ہر طرح سے دے رہے ہیں، دیتے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور ان کا شمار تو نہ ہم کر سکتے ہیں اور نہ کبھی ختم ہوں گی، لیکن ہمارے لیے کتنی عمل کی باتیں تھیں نا، سبحان اللہ۔ جیسے ہم نے مال کی سخاوت کا دیکھا، اور پھر اس میں ہم نے پھر علم کی سخاوت جو ہے، وہ ہم علم صرف پڑھنے پڑھانے کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ ہر قسم کا علم ہے، گھرداری کا بھی ہو سکتا ہے اور دنیاوی دینی علم بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایک بہت مزے کی بات مجھے لگی نا کہ اس میں واقعی ہم لوگ کمی کر جاتے ہیں۔ آرام اور سکون کی جو سخاوت ہے نا، یہ بہت پیاری سخاوت ہے کہ دوسروں کی خدمت کے لیے اپنے آرام اور سکون کو قربان کریں۔ یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں، خدمت کے درجے پہ آنا، خدمت کرنا، انسانیت کی، لوگوں کی، کسی کا کام کر دینا۔ تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پہ بہترین طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور یہ کہ الجواد کو سنتے میں یہ سوچتی تھی کہ جب واقعی ریئل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کا ہمیں جب ڈیٹیل پتہ چلتا ہے نا، جیسے آج ہم نے یہ دیکھا کہ ہر چیز اللہ کے خزانے سے آ رہی ہے اور کبھی بھی اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اور کبھی بھی نہیں ہوئی نا، اللہ تعالیٰ دیتے جا رہے ہیں انسانیت کو ہر طرح سے ہر نعمت نا۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام اتنی زیادہ ڈیٹیل سے پڑھنے کے بعد کسی غیر کے سامنے جائے یا کسی اور سے مانگے؟ سبحان اللہ۔ یہ نام ہمیں بے نیازی بھی دیتے ہیں، اور یہ نام ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہی سکھاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ میں ہر قسم کے ظاہری باطنی شرک سے بھی بچائے، اور ہمیشہ ہمیشہ ہم اللہ کے سامنے ہی جھکیں، اللہ سے مانگیں۔ جزاک اللہ خیر استاد جی، بہت خوبصورت، بہت دل کھلا میرا، الحمدللہ الحمدللہ۔ جی سسٹرز آپ لوگ ہینڈ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد۔ ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور۔